حاصل کرے تو ان کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے۔ بہرحال اس ادارے کی جتنی بھی قابل تعریف کی جائے وہ کم ہے، بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ اس میں جس طرح کی بھی تعاون دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرف قبولت سے نوازے اور وہ ان کے لیے راہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ اب آخر میں آپ تمام علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، مہمانان نظام اور تمام سامعین و سامعات کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس بات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال میں اخلاص کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ جس طرح کی تعاون ہم سے ہو پا رہا، آپ سے ہو پا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ہی بہترین انداز میں آپ کے سامنے سیکریٹری رپورٹ پیش کر رہے تھے، اور آپ بھی بہت ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت ہی اطمینان کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے لیے آپ دونوں قابل مبارکباد ہیں۔ اب اس کے بعد میں دوسرے خطاب کے لیے جس خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ہمارے ہی علاقے کے جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور وہ ہیں جناب فضیلت الشیخ ابو ہریرہ بن محمد شمیم انصاری السلفی المدنی حفظہ اللہ و تولا۔ آپ کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ نے دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ بہار سے حفظ، اس کے بعد عالمیت اور فضیلت مکمل کرنے کے بعد سن 2009 عیسوی میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اور وہیں کلیت الشریعہ سے BA اور پھر اصول فقہ سے MA کی ڈگری حاصل کی، اور سن 2018 عیسوی کے آخر میں آپ ہندوستان واپس تشریف لائے۔ فی الحال آپ مرکزی جامع مسجد اہل حدیث وجے واڑہ میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، فللہ الحمد۔ آپ کا موضوع ہے خرچ شادی میں یا تعلیم پر۔ یہ بہت ہی حساس موضوع ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، اسی لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو تعلیم سے لگاؤ ہے اور تعلیم کی حقیقت کو آپ جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر بالکل اطمینان اور وقار کے زندگی کے ساتھ اپنی نشستوں پر بیٹھیں، اور موصوف کا خطاب بھی بہت لمبا چوڑا نہیں ہوگا، بلکہ یہ وقت کی کمی کے باعث صرف آپ کو 35 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ موصوف بھی وقت کی قلت کا خیال کرتے ہوئے وقت پر اپنی قیمتی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے آپ کو بولنے پر مکمل ملکہ حاصل ہے، آپ چاہیں تو سمندر کو ایک کوزے میں بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بولنے کی اچھی خاصی صلاحیت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک اور گزارش کر دوں رضاکاروں سے کہ جو لوگ کھانے کے لیے جا رہے ہیں آپ ان کی رہنمائی کریں کہ ٹوکن کہاں مل رہا ہے۔ 2 جگہ ٹوکن دستیاب ہیں، ایک جہاں پر پانی پینے کا انتظام ہے وہاں پر، اور ایک عیدگاہ کے باہر میں۔ اس لیے جو کھانے جا رہے ہیں مہربانی کر کے وہ ٹوکن لے لیں تاکہ کھانے کے لیے کسی قسم کی دقت کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے۔ بہرحال تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ ابو ہریرہ السلفی المدنی حفظہ اللہ و تولا سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنا قیمتی خطاب پیش کریں۔ سامعین اور سامعات شدت سے آپ کے خطاب کو سننے کے لیے بےتاب اور منتظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام اور اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنی پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ایسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ ناظم جلسہ کے اعلان سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں جس عنوان پر خطاب کرنے کا مکلف بنایا گیا ہوں وہ عنوان ہے خرچ شادی پر یا تعلیم پر. جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عنوان کا دو شق ہے، دو پارٹ ہے، ایک شادی بیاہ اور دوسرا تعلیم اور تربیت. مختصر وقت میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. محترم حاضرین، موجودہ دور میں جہاں بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا اور فتنوں کا دور شروع ہوا، ایسے اس دور میں تعلیم اور تربیت کی اہمیت اور اس کی ضرورت گزشتہ زمانوں سے بڑھ کر کے لوگوں کے سامنے آئی. جہاں تعلیم ایک چیلنج بن کر کے ابھرتی ہے، کہیں پہ تعلیم کے نام پر بے پردگی کا مظاہرہ ہے، کبھی تعلیم کے نام پہ اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے، تو کہیں پہ چند ادارے ایسے قائم کیے گئے جہاں باپردہ ہو کر کے پورے اسلامی اور خالص اسلامی ماحول میں رہ کر کے مسلمانوں کی بچیاں دینی تعلیم حاصل کر سکیں اور دینی تعلیم سے بہرور ہو سکیں. اور وہ اس لیے کہ شریعت نے جس طرح سے مردوں کو تعلیم کا حق دیا ہے، بعین ہی اسی طریقے سے عورتوں کو بھی شریعت نے تعلیم کا حق دیا ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی تفریق شریعت نے نہیں کی ہے. قرآن مجید کی آیت اٹھائی ہے اور اس کے لیے یعنی اس حق کو پانے کے لیے عورت کو کچھ بہت زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی. غار حرا کے اس واقعے کو اٹھائیے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر نبوت کا تاج رکھا گیا اور حضرت جبرائیل امین سب سے پہلی مرتبہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. قرآن مجید کی آیتوں کا نزول شروع ہوا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ نہیں کہا علم الرجل، میں نے مردوں کو تعلیم دیا، یہ نہیں کہا علم الانسان، انسان کو اللہ رب العالمین نے تعلیم دیا. انسان ہونے کی حیثیت سے تعلیم کے معاملے میں مرد کا جو مقام ہے وہی مقام عورتوں کا مقام ہے دین اسلام کی نظر میں. اس کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھیے، اگر تو جہنم سزا اور جزا اللہ رب العالمین کے سامنے سوال و جواب، حساب و کتاب کہ جس طرح سے مکلف مسلمان مرد ہیں اسی طرح سے مکلف مسلم خواتین بھی ہیں. تو جس طرح سے جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق کے بعد تعلیم کا ہونا، علم کا ہونا ضروری مردوں کے لیے ہے، بعین ہی اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی علم کا اور تعلیم کا ہونا ضروری ہے. غور کیجئے، جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر شہوات کا تذکرہ کیا، شہوات کا، خواہشات نفسانی کا، جادہ مستقیم سے اللہ رب العالمین کے صراط مستقیم سے بھٹکنے والے چیزوں کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس چیز کا تذکرہ کیا آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. جہاں شہوات کا تذکرہ کیا وہاں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر سب سے پہلے عورتوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اس امت کے اوپر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف کھاتا ہوں اور جو سب سے بڑا فتنہ میری اس امت کے لیے ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا. کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کی نعمتیں چھین لی گئی اور بنی اسرائیل کو کے ایک گروہ کو عورتوں کے ذریعے سے فتنوں کے اندر مبتلا کیا گیا, عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا. کہا ما ترکت بعدی, میں نے اپنی امت میں میرے بعد سب سے زیادہ سنگین فتنہ اگر ہم نے کچھ چھوڑا ہے تو وہ عورت ہے. اسی طریقے سے بخاری کی اس روایت کو اٹھائیے جہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کے واقعے کا ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس جب حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے گیا تو سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس نہیں گیا بلکہ حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچا. گویا امت میں فتنوں کے داخل ہونے کا جو دروازہ ہے وہ دروازہ کیا ہے؟ عورت ہے. اگر وہاں پر ہم تعلیم کی نکیل لگا دیں, تعلیم کا لگام لگا دیں, اس جگہ پر ہم تعلیم سے ان کو آراستہ کر دیں, شریعت کی باتیں ان کو بتا دیں, کتاب و سنت کی باتیں ان کو سمجھا دیں, کیا چیزیں ان کے اوپر حلال ہیں یہ ان کو بتا دیں, کن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے ان کے اوپر حرام کیا ہے وہ چیزیں بتا دیں, تو شیطان کا فتنہ امت سے یکسر ختم ہو جائے گا, اور اگر نہیں تو اس کا زور پورے طرح سے کم ہو جائے گا. میرے بھائیوں, ماضی کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں, اگر عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے گفتگو کی جائے تو بخاری اور مسلم کے جو راویات ہیں, حدیثوں کو روایت کرنے والے وہ راویات جنہوں نے حدیثوں کو یاد کیا, حدیثوں کو سیکھا اور اس امت کے لیے حدیثوں کے ذخیرے کو بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا, تقریباً شمار کرنے والوں نے 332 عورتوں کو شمار کیا ہے جو بخاری اور مسلم کی راویات ہیں جنہوں نے حدیثوں کو نقل کیا ہے. اسی طریقے سے اب ماضی میں اٹھا کر کے دیکھ لیں, بلکہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہت سارے مرد ایسے ہوئے جن کے اوپر کذب کا, نسیان کا اور دوسرے چیزوں کا الزام تو لگا, لیکن تاریخ کے اندر راویات حدیث میں سے کوئی بھی ایسی عورت نہ ہوئی جس کے اوپر کذب کا یا نسیان کا الزام لگا, بلکہ یہ ان لوگوں نے جو فریضہ ان کو دیا گیا تھا, جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا, جو حدیثیں انہوں نے یاد کی تھی, امت تک صحیح سالم اور پورے طور پر انہوں نے پہنچانے کا کام کیا. میرے بھائیوں, وقت گزرتا چلا گیا, رفتہ رفتہ مغربی تہذیب سے ہم لوگ متاثر ہونے لگے, دین اسلام کی تعلیمات ہم سب کی نگاہوں کے اندر ہیچ ہونے لگی. لوگ اپنی بہو بنانے کے لیے, دولہے اپنی دلہن تلاشنے کے لیے ایم اے, بی اے, آئی ایس, آئی پی ایس کی ڈگریاں تلاشنی شروع کی. تمہاری تعلیم کہاں تک ہے کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے قرآن مجید ختم کیا ہے یا نہیں کیا ہے, بلکہ لوگ یہ پوچھتے تھے تمہاری تعلیم کہاں تک ہوئی ہے, کس کالج سے پڑھے ہو, یا اس کا بھی سوال. ایک زمانہ آیا کہ لوگ تعلیم کی طرف پوچھنا ہی بند کر دیتے ہیں, بلکہ معیار کیا بنا, مال کتنا دو گے, دولت کتنا دو گے. رشتہ لگائے جانے سے پہلے لڑکی کے باپ سے یہ سرچ کیا جانے لگا کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے, یہ ہمارے بیٹے کو کتنا نواز سکتا ہے. اور معاف کیجئے گا,
معاف کیجئے گا کہ یہ چیز کسی بھی شکل و صورت سے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہے اور یہ چیز چل رہی ہے. اور شوق سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ شوق سے لوگ یہ چیز دیتے کریں کہ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ ہم تو اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، ہم کو دینے میں کیا حرج ہے؟ سنیے واقعہ اور تربیت دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا کے اندر کوئی بھی باپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سے کیا تھا. وہ جیسے باپ تھے اپنی بیٹیوں کے لیے، قسم اللہ کی اگر ہم پوری دنیا اپنی بیٹیوں کے قدموں میں نچھاور کر دیں تو ویسی محبت ہم نہیں کر سکتے. فاطمہ الزہرا کی محبت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھڑکنوں میں بستی تھی. فاطمہ بضعۃ منی، کہا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. یریبنی ما ارابہا، کہ جو چیز اس کو بری لگتی ہے وہ چیز مجھے بری لگتی ہے، جو چیز اس کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف پہنچاتی ہے. یہ کس نے کہا؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. جہیز دینے والوں، شادی اور بیاہ کے نام پر روپے اور پیسے لٹانے والوں، ذرا بتاؤ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ غلام آئے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں تقسیم کے لیے، پیارے مصطفیٰ غلام تقسیم کر رہے ہیں. بیٹی کو پتہ چلا تمہارے ابو مسجد نبوی میں غلاموں کو بانٹ رہے ہیں، ذرا جاؤ فاطمہ ابا سے ایک آدھ غلام مانگ کر لے آؤ، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. ہیرو ہونڈا کا انتظام کرنے والے، لگژری گاڑیوں کا انتظام کرنے والے، ذرا اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سنیں. بیٹی آتی ہے، رسالت مآب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو آگے کرتی ہے. پیاری اور لاڈلی بیٹی، وہ ہتھیلیاں جس میں چکی پیس پیس کر کے چھالے پڑے ہوئے. ابا ہاتھ کے عالم دیکھ رہے ہیں آپ، کام کر کر کے آپ کی بیٹی کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں. سنا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، ایک آدھ غلام ہم کو بھی عنایت کر دیجئے، ایک آدھ غلام ہم کو بھی دے دیجئے، تھوڑی آسانی ہو جائے گی کام کرنے میں، ہمارے لیے تھوڑا سا معاونت اور تھوڑی مدد ہو جائے گی. ایک آدھ غلام ہم کو بھی تو دے دیجئے. رسالت مآب اگر چاہتے تو آج ہی تھوڑی اپنی بیٹی پر لٹا سکتے تھے. آپ نے کہا بیٹی یہ غلام کے تم سے زیادہ مستحق میں اپنے صفہ کے شاگردوں کو سمجھتا ہوں. یہ غلام میں ان کو دے رہا ہوں، ہاں میں تمہیں تربیت دے رہا ہوں، میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، میں تمہیں علم سکھا رہا ہوں. بیٹی غلام نہ لے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ لے جا. ابو کیا لے جاؤں؟ کہا رات کو سونے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سونا. بیٹی تمہاری تکلیفیں ختم ہو جائے گی. یہ روحانی علاج ہے جو ایک باپ نے جو اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ اتنی محبت کا تصور دنیا نہ پیش کر سکی ہے اور نہ کر سکتی ہے. اس نے اپنی بیٹی کے سامنے یہ معاملہ کیا، غلام نہ دیا بلکہ سکھا دیا تعلیم. آج ہے کوئی آدمی جو یہ کہے کہ یہ مدرسہ جو قائم کیا گیا ہے میں نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کے یہ رقم سنبھال کے رکھا ہے، یہ لے لو، قوم کی بچیاں اس سے تعلیم حاصل کریں گی، میں اپنے پیسے کو نکال کر کے کلیہ میں دے رہا ہوں، میں اپنے پیسے کو نکال کر کے اس مدرسے میں دے رہا ہوں. اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ کیا آپ اس طرح کے اس واقعے کو سننے کے بعد اپنے دل کے اندر خرچ کرنے کا یہ جذبہ رکھتے ہیں؟ یہ جذبہ آپ رکھتے ہیں خرچ کرنے کا؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، تعلیم کے اوپر جس قدر زور دینا چاہیے وہ زور ہم نے نہیں دیا، ہم نے نہیں دیا، ہم نے وہ تربیت نہیں کی. آ کر کے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ ہیں، اللہ اکبر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں.
بیٹی والے سنو، اور یہ بیٹی والے ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ الانبیاء اولاد البنات، جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب بیٹیوں کے باپ تھے۔ اکثر انبیاء کو اللہ نے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے نوازا تھا، اور یہ بیٹیاں یہ جنت کی ٹکٹ ہیں، جنت کی ٹکٹ ہیں۔ غور کیجیے گا، فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین من ابتلیٰ بشیء من هذه البنات، اللہ رب العالمین جس کو ان بیٹیوں سے آزماتا ہے، یہاں لفظ کیا استعمال کیا غور کیجیے، آزماتا ہے، یعنی بیٹیوں کی پرورش آزمائش ہے، آزمائش ہے، اس کی تعلیم کا انتظام کرنا، اس زمانے میں اس کے عزت و ناموس کا انتظام کرنا، اس کی تربیت کا انتظام کرنا، اس کے لیے دینی ماحول کا بنانا، یہ ایک آزمائش ہے ایک باپ کے لیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بیٹی دے کر کے آزمایا، اس کو آزمایا، وہ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اچھا گھرانہ دیکھ کر کے، دیندار گھرانہ دیکھ کر کے اس کی شادی کر دیتا ہے، اس کو نکاح کر دیتا ہے، تو جنت جانے سے اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ بیٹی کی کفالت کرنے والا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ تربیت، بچیوں کی تربیت کا یہ سلہ ہے۔ سنیے تربیت کیسی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنی بیٹی کے پاس اور نصیحت کی، غور سے اس نصیحت کو سنیے۔ کہا کہ اے میری بیٹی، لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب، اے میری بیٹی سونا مت پہنو، سونا مت پہنو۔ کہا کیوں ابو جان؟ کہا اس لیے کہ میں تمہارے اوپر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا خوف کھاتا ہوں۔ کیا بات ہو گئی؟ سونا کیا عورتوں کے لیے حرام ہے کیا؟ ناجائز ہے کیا؟ ہرگز نہیں، کسی نے نہیں کہا، بلکہ متفقہ فیصلہ ہے کہ عورت سونا پہن سکتی ہے، پہن سکتی ہے، سب کا متفقہ فیصلہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پھر ابو ہریرہ یہ نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء کے اندر حضرت ابو ہریرہ کے اس وصیت کو، اس نصیحت کو کوٹ کیا۔ لکھتے ہیں کہ عورت جب زیور سے آراستہ ہوتی ہے تو اس کے اندر کبر آتا ہے، غرور آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، دکھاوے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ فلاں جگہ میری فلاں سہیلی جا رہی ہے، آج خوب بن سمر کے جاؤں گی، زیورات اس کو دھاؤں گی، اس کو جلاؤں گی، میرے شوہر کتنا دینے والے ہیں، تمہارے شوہر تمہارے لیے کم لاتے ہیں، ہم کتنے مالدار ہیں۔ یہ ریاکاری کا جذبہ زیورات کے راستے سے عورت کی یہاں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بیٹی کی تربیت کی، کہا بیٹی زیورات نہ پہنا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے لیے جہنم کی آگ کے بھڑکانے کے اسباب میں سے ایک سبب بن جائے۔ غور کیجیے، یہ ہے تربیت، یہ ہے تعلیم، یہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، تعلیم کے نام پر، تعلیم کے نام پر جو بے حیائی اور جو برہنگی کا عالم معاشرے کے اندر پنپ رہا ہے اور اس طرح کی ذہنیت پھیل رہی ہے، اسلامی تعلیمات اس طرح کے معاملات کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، غور سے معاملے کو سمجھیے، کہ اگر عورت نقاب پہن لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ پردہ میں آ گئی۔ نقاب پہننا پردہ ہے، لیکن صرف نقاب پہننا پردہ نہیں ہے، اس کی آواز وہ بھی پردہ ہے۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب کوئی اجنبی مرد آ جائے سامنے تو اپنی آواز کے اندر لچک پیدا نہ کرو، بلکہ آواز کے اندر کرخت لہجے میں بات کرو، اس لہجے میں بولو کہ سننے والا سمجھے کہ عورت بہت ناراض ہے اور وہ غصے کے اندر ہے، اس طرح سے بات کر رہی ہے۔ اور دوسرے معاملات میں زیب و زینت کا پردہ، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَا وَلَا يَضْرِبْنَا
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، زمین کے اوپر اپنے پیر کو پٹک کر کے نہ چلو تاکہ تمہاری زیب و زینت یہ ظاہر نہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں، پردہ کے تعلق سے فرمایا کہ اس طرح سے خوشبو مت استعمال کرو کہ لوگ تمہارے طرف مڑ مڑ کر کے دیکھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان طیب الرجال، مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ اس کی خوشبو ظاہر ہو، اس کا رنگ ظاہر نہ ہو، اور عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ اس کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی خوشبو ظاہر نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کے میدان میں جس قدر مال ہو سکے ہم صرف کریں، جس قدر مال ہو سکے ہم خرچ کریں، اور شادی بیاہ کے معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، تربیت کا یہ مقام آپ کو زندگی میں ایک ہی بار ملے گا، نہیں ملے گا بار بار۔ اور یاد کیجئے کہ اگر یہ وقت نکل جاتا ہے اور اس کے بعد بیٹی جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے، بغاوت کے اوپر آمادہ ہوتی ہے، تو اس وقت ہر باپ اپنے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے روتا ہے کہ کاش اس کی اس وقت میں یہ تربیت کر دیا ہوتا تو آج ہم کو یہ شرمندگی کا معاملہ ہم کو اٹھانا نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، دین اسلام عورتوں کے تعلیم سے کس قدر سنجیدہ ہے، اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ آپ نے کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی ان بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ مسجد میں آنے کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا ہوگا؟ صرف تعلیم اور تربیت کے لیے دیا، بلکہ آپ غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں عید کا خطبہ دیتے ہیں، اور دینے کے بعد اس وقت یہ مائک کا انتظام نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر کا نظام نہیں تھا، پیارے مصطفیٰ خطبہ دیتے ہیں مردوں میں، اور اس کے بعد نکل کر کے آپ عورتوں کی محفل میں جاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو اگرچہ تمہاری زیورات ہی سے کیوں نہ ہو، فإنی اریدکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی چند سہیلیاں آ گئی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہمارے اوپر غالب آ گئے۔ کیسے غالب آ گئے؟ کہا وہ آپ کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی احادیث سنتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، لوگوں تک پھیلاتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے حدیثیں سنیں، آپ سے تعلیمات سنیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ مدینے کے کسی گھروں میں سے کسی گھر میں تم اکٹھا ہو جاؤ، اور وہیں جا کر کے ہفتے میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو، مسلم خواتین کو تعلیم دیا کرتے تھے، دین اسلام کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ لیکن عورتوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ان کے لیے بھی رکھا ہے۔ کہا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے وہ بھی روکتے ہیں۔ لیکن اسٹیج لگا کر کے ان کو مائک دینا اور یہ کہنا کہ یہاں کھڑے ہو کر تقریر کرو، مردوں کے سامنے نقاب لگا کر کے ان کو تقریر کروانا، کسی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اور یہ نہیں کہا کہ یہ عمل تم انجام دو۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ان کا اپنا حلقہ ہے، وہ گھر کے اندر رہیں، وہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کے اندر کوئی مخالفت دیکھیں، اپنی شوہروں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اپنی سہیلیوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے، علم جو سیکھا ہے اس کو پھیلائے، لیکن جو ان کا دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کر کے پھیلائے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، باتوں کو سمیٹتے ہوئے آخری پیغام اس جلسے کا یا میری اس تقریر کا میں آپ سے یہ دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا، وہ یہ کہ جس قدر ہو سکے مال
ہم لوگ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ان مدارس کو مستحکم کرنے میں، ان مدارس کو بنانے میں، ان کو قائم کرنے میں اور ان کے انتظام و انسلام کو چلانے میں جو کچھ ہو سکے وہ ہم کو کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر کے کرنا چاہیے، اور ان مدارس کے قیام کے لیے ان کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ان کے راہ میں، ان کے راستوں میں روڑے نہیں لٹکانی چاہیے، قانونی پیچیدگیاں ان کے راستے میں کھڑی نہیں کرنی چاہیے، ان کو آزادی دینی چاہیے کہ وہ معاشرے کی تربیت کریں، وہ معاشرے کی اور سماج و سوسائٹی کے نونہالوں کو علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی جو صحیح پیام ہو سکے اس کو انجام دیں اور معاشرے کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم ہونے دے، ٹرائی کر لیجیے۔ اس میں لگ جائے گا، ہاں کس میں لگ جائے گا؟ اس میں بھی تو لگے گا، تو لگ گیا۔ وہ بھی مائک بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ، موٹا بھینس نکلے گا، بہت خوب، کس میں؟ موصوف، ہم لوگ کا جیسے موٹا بھینس نکلتا ہے، بالکل اپنی موضوع پر مدلل گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ بھی الحمدللہ ڈسٹرب نہیں کرے، پورے وقار کے ساتھ اس کا آواز بہت ان کا زبردست ساتھ دے رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے۔ موضوع کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے دیے گئے وقت کے مطابق میں 1 منٹ آگے